الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار طاعته. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يتركه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پایا تھا. وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرے محترم معزز سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 ستمبر 2025 کے جمعہ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، اور آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اپنا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 2 ربیع الثانی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس بیان میں سورہ حجرات کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں سے 2 حدیثیں مختصراً پڑھی ہیں. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. جتنے بھی ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.
تو یہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حضور کا فرمان، حضور کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یترکہ، وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور نہ اپنے مسلمان بھائی پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں المومنون کرجل واحد، جتنے بھی دنیا کے جس کونے میں بھی رہنے والے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلم ہیں، وہ سارے کے سارے کرجل واحد او کجسد واحد، وہ ایک باڈی کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، یا ایک شخص کی مانند ہیں، ایک بندے کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، جب انسان کی ایک باڈی میں، ایک جسم میں کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو سارا جسم اس تکلیف کو، درد کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں تکلیف ہو، درد ہو، تو سارا جسم انسان کا بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی تمہارا مسلمان بھائی یا تمہاری مسلمان بہن کسی دکھ میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی بیماری میں ہو، کسی ظلم کا شکار ہو، تو تمہیں اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کی بیماری تمہیں بھی وہ محسوس ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے تمہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے دکھ کو سکھ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو ظلم اور ظالموں کے پنجوں سے اسے آزاد کرانے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسانوں کو بھی خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے سارے انسانوں کو، جو آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی انسان دنیا پر پائے جاتے ہیں، ان کا جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کے نام لیوا ہوں، وہ سارے کے سارے انسان، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، یہ سارے کے سارے ہم حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تم سب کو ہم نے پیدا کیا۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اونچی آواز سے بولے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت، مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت اما حوا علیہ السلام۔ ان ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے، تعارف کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے انسانوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ کسی پر ظلم نہ کرے خود بھی، اور نہ کسی دوسرے کو کسی پر ظلم کرنے میں۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ایسے ہیں جن کے دل کے اندر مظلوموں کی حمایت موجود ہوتی ہے،
وہ ان کا دل بھی دکھتا ہے اگر کوئی کافر بھی یعنی ان کا غیر مسلم بھی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے، چاہے مسلمان پر کیوں نہیں کر رہا، تو جو انصاف پسند لوگ ہیں دنیا کے، چاہے مسلمان نہ بھی ہوں، وہ بھی اس پر اپنا احتجاج کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ انصاف تو دیکھیں، انصاف ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی ہو تو میں اس کے لیے کھڑا ہوں، اگر ظلم اگر میرا بھائی نہ ہو تو میں اس کے لیے نہ کھڑا ہوں۔ ہر مظلوم کا ہمارے نبی یہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو ظلم سے روکنا ہے، اور مظلوم کی کیسے مدد کرنی ہے؟ اس کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہے۔ 2 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی ریاست اسرائیل وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، نہ ہاسپٹلوں کو چھوڑتا ہے، نہ سکولز کو چھوڑتا ہے، اور نہ کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں، نہ کسی کو چھوڑ نہیں رہے، اور ان پر بم برساتے ہیں اور بے تحاشا ان پر بمباری کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے اصول ہوتے ہیں، جنگ کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ جو جنگ نہیں لڑتے ان کو جنگ کے دوران تکلیف پہنچانا جنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ بچے ہیں، بچے تھوڑی جنگ لڑتے ہیں، بچوں کو تکلیف پہنچانا، یا خواتین ہیں ان کو تکلیف پہنچانا، یا بزرگ ہیں وہ جنگ نہیں لڑ سکتے ان کو تکلیف پہنچانا، یہ جنگی اصول کے خلاف ہے۔ تو جنگی بھی اصول ہے کہ جنگ میں ایسا کیمیکل استعمال کرنا جس سے ہڈیاں گل جائیں، جسم گل جائے، ختم ہو جائے، یہ بھی قانونی جرم ہوتا ہے، جنگ میں یہ منع ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل ایک ایسا کیا کہیں اس کا بدماش ملک ہے کہ وہ کسی اصول کا لحاظ نہیں کرتا، کسی کی بھی بات نہیں مانتا۔ تو پوری دنیا میں جن کے دلوں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کا غم، دیکھیں یہاں تک کہ خوراک تک نہیں جانے دیتے، پینے کے لیے پانی تک نہیں ملتا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلبلا رہے ہیں اور ریت منہ میں ڈال رہے ہیں، ریت، پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ریت کھانے پر مجبور ہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، صاف پانی تک نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی جنگی اصول کے خلاف ہے کہ خوراک بند کر دینا، وہاں بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے خوراک بند کر دینا، یہ بھی جنگی اصول کے خلاف ہے۔ بہت دفعہ کوشش بھی کی ہے لوگوں نے کہ جو خشکی والا راستہ ہے وہ تو بند ہے، لیکن غزہ کے ساتھ سمندر لگتا ہے، تو سمندر والے راستے سے خوراک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسرائیل نے ان کشتیوں کو خوراک پہنچانے سے روک دیا۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک پوری دنیا کے اکثر ممالک کے اس میں لوگ موجود ہیں، ایک قافلہ پورا سمندری راستے سے، بحری راستے سے وہ غزہ کی طرف جا رہا ہے، فلسطین کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے گلوبل سمود فلوٹیلا، عالمی قافلہ استقامت۔ اس میں 60% غیر مسلم ہیں اور 40% جو مسلمان، یعنی غیر مسلم 60% اس میں غیر مسلم ہیں اور 40% مسلمان ملکوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ اس لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں ساتھ خوراک لے کر، پانی لے کر اور دوائیاں لے کر جا رہے ہیں غزہ کے مظلوموں کے لیے، تاکہ ان تک یہ جو ہے چیز پہنچائی جا سکے۔ اور اس میں اس قافلے میں پاکستان کے بندے بھی موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے ایک سینیٹر صاحب ہیں، مشتاق صاحب وہ ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر کے ہمارے عالم ہیں اور آزاد کشمیر کی حکومت میں بھی شامل ہیں، وہ بھی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو حکیم نظر سعید صاحب، تو وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ یہ قافلہ، اس پر بھی گزشتہ رات اسرائیل نے کوئی ڈرون حملہ کیا ہے، ایک کشتی کو نقصان پہنچا ہے،
لیکن ساری دنیا کی نظریں بھی ان پر ہیں اور فلسطین کے لوگوں کی نظریں بھی ان پر ہیں. تو ہم سب کو دعا بھی مانگنی چاہیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے اس قافلے کو پہنچائے، تاکہ جو غزہ میں مسلمان مظلوم محصور ہو کر رہ گئے ہیں، بند ہو کر رہ گئے ہیں، تو ان تک جو ہے وہ خوراک پہنچ سکے، ان تک دوائیاں پہنچ سکیں، یہ چیزیں پہنچ سکیں. تو یہ ایک مسلمان ہونے کا جو ہے ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کا جو ہے وہ خیال کیا جائے. تو اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کیا بھائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے. تو اس لیے ایک ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ پہنچ جائیں. اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ابھی یہ سونا چھوڑ دیں، غفلت کی نیند سونا چھوڑ دیں، بلکہ جاگ جائیں. اس لیے کہ یہ جو کفریہ ممالک ہیں وہ متحد ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اسرائیل تو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسرائیل بڑا اسرائیل بنانا، اس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل بنانا ہے. اس کے منصوبے میں اور بھی بڑے ملک جو ہے وہ شامل ہیں. اگر آج اس کا راستہ نہ روکا گیا تو کل کو وہ دیگر مسلمان ملکوں ان پر بھی جو ہے وہ ایسے ظلم کر سکتا ہے اور ان پر بھی چڑھائی کر سکتا ہے. ابھی قطر میں آپ کو پتہ ہے قطر میں بھی اسرائیل نے جو ہے پچھلے دنوں میں حملہ کیا ہے. وہاں جو فلسطین کے رہنما تھے ان میں سے کچھ شہید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں اللہ تعالیٰ کو غیرت نصیب فرمائے، حمیت نصیب فرمائے کہ آپس میں متحد ہو کر کم از کم اگر کسی دوسرے کچھ نہیں کہنا تو اپنے ممالک ہیں ان کی تو حفاظت کریں، اپنی عوام کی تو حفاظت کریں، اپنے مسلمانوں کی تو حفاظت کریں، تاکہ کوئی کافر ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور آپ کو پتہ ہے کہ خوش آئند ایک خبر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مذہبی ہماری جگہ ہیں وہ مکہ المکرمہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی فلسطین والا وہ بھی قبلہ اول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ شریف کی مسجد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مسجد نبوی شریف. یہ جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یہ مذہبی ہمارا تعلق ہے. دیکھیں ہم حج کرنے سعودیہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے سعودیہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کا روضہ مبارک وہ مدینہ طیبہ میں ہے. ہمارے پیارے نبی کی مسجد ہے مسجد نبوی شریف، وہاں جنت البقیع قبرستان ہے. ٹھیک ہے، جتنی ہمارے نبی کی یادیں ہیں وہاں موجود ہیں. تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ان جو ہماری مذہبی جگہیں ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اسی میں یہ خوش آئند بات ہے، اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے. دفاعی معاہدہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی بھی ملک پر اگر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ حملہ کرے گا تو ان میں سے کسی ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایسا دفاعی معاہدہ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ایٹمی پاور ملک بنائے. یہ ایٹمی پاور ملک ہے. پورے غیر مسلم کتنے ممالک ہیں؟ بہت زیادہ مسلمان ممالک، ان میں سے واحد ایک پاکستان جو ہے وہ ایٹمی ملک، اس کے علاوہ کوئی ابھی تک ایٹمی ملک بنا نہیں. بس صرف یہ ہے کہ اگر اس کو ہر آنے والے حکمران اس کو کھائیں نہ بلکہ اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو اور ترقی کی راہوں پر گامزن کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں اور اپنے ملک کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں، اس میں امن پیدا کرنے کی کوشش کریں، انصاف اس میں کرنے کی کوشش کریں اور اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو اور بڑھائیں تو یہ ہمارا الحمدللہ ملک پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں جب انڈیا نے حملہ کیا تو وہ جتنے میزائل آ رہے تھے نا، ڈرون جو آ رہے تھے وہ سارے اسرائیل کے بنے ہوئے تھے. ان کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان اسرائیل. اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں دوستی ہے، اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں دوستی ہے.
جتنی یہ ڈرون انڈیا بھیج رہا تھا نا ہمارے جب حملے ہو رہے تھے وہ میڈ ان اسرائیل تھے، اسرائیل کے بنے ہوئے تھے. تو کہنے کی بات یہ کہ دیکھیں انڈیا نے کتنا مطلب خود حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے اس ملک کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ 24-48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی ایسی پالیسی بند کی ہے بالکل جو ہے نا وہ پھر بند ہو گئے ڈرون آنے جو حملے ہونے. ٹھیک ہے، جا کے امریکہ کے پاؤں میں پڑ گیا جی ہماری جو ہے نا صلح کرا دو، کوئی راضی نامہ کرا دو، خود پھر جنگ رکوانے پر مجبور ہو گئے. تو یہ جو الحمدللہ پاکستان کا اور سعودیہ کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے دفاعی معاہدہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، مضبوط ہوگا، اور سعودیہ کا جو دفاع ہے وہ بھی مضبوط ہوگا. یہ ابھی تو سمجھ نہیں آتی حکمرانوں کو، یہ امریکہ کے پاس مطلب اس کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسرائیل کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کافروں کے آگے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یار اور دوست ہیں، اور تم مسلمانوں کے کبھی بھی سکے نہیں بن سکتے. اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنا الٹ سیدھا کرنے کے لیے وہ تمہارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں دل ان کے تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے تم اپنے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی لگاؤ اور آپس میں مسلمان ملکوں کو مضبوط کرو. الحمدللہ دیکھیں ہمارے پڑوس میں افغانستان ہمارا ملک ہے، تو کتنی مسلمان ملک ہے، پوری دنیا کی 40 فوجوں نے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو فتح دی. ٹھیک ہے جی، اور وہ 40 ملکوں کی فوج 20 سال جنگ لڑنے کے بعد پھر آخر بھاگ کر گئے، معافیا مانگ کے اور صلح کر کے جی ہمیں جاتے جاتے نہیں مارنا، ہمیں نکلنے کا راستہ دے. ایسے ہو گئے ہیں. ابھی کل جو ہے نا امریکہ کا صدر کہہ رہا تھا ٹرمپ کہ جی مجھے افغانستان کا جو ہوائی اڈا ہے بگرام ایئر بیس وہ ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے. تو ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے وزیر دفاع، ملا یعقوب نام ہے ان کا. ٹھیک ہے، جنہوں نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا جو ہار جاتے ہیں نا تمہاری ابھی بھی ادھر جو تمہارے ٹینک ہے، جو تمہاری چیزیں ہیں نا جو تم پیچھے چھوڑ کر گئے ہو، بھاگ کر گئے ہو، اور اپنا سامان بھی چھوڑ کر گئے ہو، ہمیں نشان ادھر بنا کے چوکوں میں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جو 20 سال لڑ کے بھی جیت نہ سکے نا وہ دوبارہ حملے کی سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے بھر کے نہ مانو. سمجھ آئیے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارے ملک آپس میں مل جائیں، مسلمان ملک آپس میں اتحاد کر لیں، تو کافر ہمارا پال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. لیکن آج جو ہمارے سر پر چڑھے ہوئے ہیں اور ہر کبھی ایک مسلمان ملک کو روکتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وقت پورا ہونے والا ہے. ایک تو آج ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ فلسطین کی طرف جو گلوبل سمود فلوٹیلا ایک بحری پورا قافلہ روان ہے، کافی اس میں بحری جہاز ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، وہ غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف خوراک، دوائیاں اور یہ پانی، یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ پہنچائے اور باقی سارے ملکوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد دوسری بات ہے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان ملکوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے. اور ہم بھی جو آپس میں رہتے ہیں نا گلی میں، محلے میں، پڑوس میں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوتا. کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے نا، ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کا ٹاٹا ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو جو بڑے دو ہیں ان کو اپنا فیصلہ مقرر کر ان کے پاس چلے جائیں. یا ہم دو نوجوانوں کے آپس میں اختلاف ہو گئے، کوئی لین دین کسی بھی خرچہ دے دو بھائی، نہیں دیتا ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی، پولیس ہے، ان کو رپورٹ کر دو کہ میرا خرچہ دے کے سر پانے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی، پیسے مل جائیں گے، الٹا اور خرچہ ہوگا. اس لیے جب ہم آپس میں اتفاق کریں گے نا، ایک گھر میں اتفاق نہیں آج کل، تو پورے دنیا کے ملکوں کا اتفاق کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر ہمیں اتفاق ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں کے درمیان. باتوں کو برداشت کریں، بڑے بھائیوں کو یہ بات کہتی ہے لڑے جھگڑے نہ برداشت کر دیں، طریقے کے ساتھ اس پہ ہینڈل کریں معاملات سب کے ساتھ. ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، اور انسانوں کے ساتھ یہ معاملات لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. جنہیں سنتے نہیں اللہ فرمائے سنتے اللہ فرمائے. پکے سارے چلائیں اور واپا بھی کرے پکے کیوں چل رہے پتہ کروں ہاں ہاں نہیں چلتے تھوڑی مشکل ہو چلا رہے ہیں شاہ صاحب کوئی مسئلہ میں چیک کرتے ہیں ایک منٹ پکی سارے یہاں کون پکی کیوں بند کیا آپ لوگوں نے واپس میں کرے چل جاتے ہیں سارا چل واٹس ایپ بھی ماشاء اللہ السلام واٹس ایپ بیٹھے کیا حال ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہہ دیا ٹھیک الحمدللہ اور سناؤ سب خیر سارے بیٹھے تو اپنے بندے بندہ چیک کرتا ہے پکے نہیں چلتے کوئی سارے بند کر کے بیٹھے اور مہمانوں کو کی پتہ کتنے بٹن سارے مدرسے بندے نے پکے باندھ ہوئے بیٹھے آرام میں اٹھ کے لاؤ یار نہیں چلتے بندہ سارے ٹھیک سارے بیٹھے ہوئے مکان اٹھ کے دیکھتے نہیں چلتے چینج کر ہر میں گل آتی ہے بردو
रतीशा वो खिड़की खोलो बच्चों। उसे आसान दो। ठीक, शुरू करो। ऐसा करियो बस ठीक ऑन कर दो पब्लिश कर दो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह यानी ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुक़ाइल अम्र ज़लील बुरहान फ़हीम इस्म वसील हिल्म कसीर गुफ़रान जमील सनाई जज़ील अक़ाई मुजीब दुआई अमीन इहसान सरील हिसाब शदीद इक़ाब अलीम अज़ाब अज़ीज़ सुल्तान वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम المسلم أخو المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سبيله وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه أما بعد فأعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم صفوا صفوفكم सफेद दुरुस्त फरमाएं हमने मोबाइल फोन बंद कर लें कंधे से कंधा मिला लें दरमियान में खाली जगह ना हो बड़ों का इकराम करें अदब करें उनको आगे जगह दे दें और सफेद दुरुस्त फरमा दें जज़ाकल्लाह हर नई साफ दरमियान से शुरू करें अगली साफ बिल्कुल दोनों तरफ से मुकम्मल होनी चाहिए एक बंदे की भी जगह खाली ना हो जितना मिल कर खड़े होंगे अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाएंगे आपस की नफरतें खत्म फरमाएंगे الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله चौथी साहब में जो बच्चे दरमियान में आ जाएं जज़ाकल्लाह दरमियान में आ जाएं ठीक बच्चियां आखिरी साहब में छोटी बच्चियां खड़ी हो जाएं नमाज पढ़ने का ताकि सबको तरीका आ जाए जज़ाकल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مبارك تعالى إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر اللہ. مسجد کی خدمت اکٹھی کی جا رہی ہے. سارے نمازی مسجد کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کو اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائیں گے. یہ جو آپ دیتے ہیں اس نیت سے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے والدین کی روح کو پہنچائے، اور اس نیت سے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے گھر میں خرچ کیا ہے، اس کی برکت سے میری جان میں، میرے مال میں، میرے گھر بار میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما. مجھے، میری فیملی کو، میرے بہن بھائیوں کو سب ہر قسم کی بیماریوں اور حادثات سے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے اور دکھوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آنے والے عذابوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور مسجد میں خرچ کرنا، خاص طور پر دینی مدرسے میں، یہ ایسا ثواب ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسجد کیسے کیسے بنتی رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی تعاون سے تھوڑی تھوڑی کر کے بنی ہے مسجد. تو اس میں بہت سارے ہمارے دوست ایسے تھے، کسی نے اینٹیں لے کر دی، کسی سیمنٹ لے کر دیا، کسی نے سریا لے کر دیا، کسی نے کیا کسی نے کیا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں مسجد الحمدللہ بن گئی ہے. تو آج 10 سال ہو گئے ہیں یہاں ماشاءاللہ دن رات قرآن پاک پڑھایا جاتے ہیں. ان میں سے ایسے بھی میرے آنکھوں کے سامنے ایسے چل رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو جو خدمت کرنے والے ہیں مجھے سب یاد ہیں. ٹھیک ہے جی، مرد بھی، عورتیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، ایسے میری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں. جب بھی دعا مانگتے ہیں ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہم اگر دعا نہ بھی مانگیں، بغیر دعا مانگنے کے بھی ان کو ڈائریکٹ براہ راست جس کا اجر و ثواب ہے وہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان آپ کے اچھے کرے. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. کل آپ کو پتہ ہے بل آیا ہوا تھا، بجلی والے ظالم نہیں کہتے تھوڑا ٹائم دے دیں.
ایک دن بل آتے آخری دن اگلے دن آخری تاریخ ہوتی ہے. سوئی گیس والے بل پھر 5-7 دن ہوتے ہیں جمع کرانے میں، لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. بجلی والوں کو بھی چاہیے تھوڑا 5-6 دن پہلے بل بھیجیں تاکہ کوئی مارا بندہ ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے یکدم بل منگانا مشکل ہو جاتا ہے. پرسوں بل ہے، کل اس کی آخری تاریخ تھی اور بھی ماشاءاللہ 10-12 ہزار تھا. تو آپ کو پتہ ہے میری یہ روٹین ہے، ہمارے سارے مل کے بل جمع کرتے ہیں، دوست بھی، محلے والے بھی، نمازی بھی، جو میرے دوست میرے کیا کہتے ہیں اس کو واٹس ایپ پر ہیں، فیس بک پر ہیں، وہ سارے مل کے خدمت کرتے ہیں. تو پتہ ہی نہیں کہ چلتا جمع ہو جاتا ہے. اکیلے آپ کو پتہ ہے سے مشکل ہوتا ہے. تو 12,000 بل تھا. اور میں نے ادھر بھی اعلان کیا اسپیکر پر ہی، ماشاءاللہ محلے میں سے بھی لوگوں نے سب نے اپنا اپنا حصہ دیے، اور جو میرے دوست تھے انہوں نے ماشاءاللہ بھیجے اور رات کو پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے شکر سے. تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جس نے کم دیا زیادہ دیے اللہ کی رضا کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عطا فرمائے. دعا مانگے سب کے لیے، دعا مانگے خاص کر جو فلسطین کی طرف وہاں دعائیں بحری ٹھیک ہے سمندر کے راستے سے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو کامیابی فرمائے اور اسرائیل کو حملوں سے ان کو محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع بلایانا یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا مجیب الدعوات استجب دعواتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك المن ولك الفضل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم اني اسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر فلسطین واهله، اللهم انصر الاسلام والمسلمین. یا اللہ جو ہم نے آپ کے دربار میں حاضری دی، بیان کیا، تلاوت کی قرآن پاک کی، ان سب نمازیوں نے آپ کے گھر کی خدمت کی، یا اللہ ان سب عبادات کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جیسے عبادت کرنے کا حق ہے ویسے ہم عبادت نہیں کر سکتے. یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. ہم کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ کو پسند آ جائے. یا اللہ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے نمازی محلے والے، ہمارے درس مسجد کی خدمت کرنے والے جتنے بھی دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما. جتنے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں دن رات، یا اللہ اس کا عبادت کا سب کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، انہیں قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم حاضرین میں سے ہیں، جو بھی بیماری ہے یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں سب کی بیماریوں کو، سب کو بیماریوں سے نجات نصیب فرما. دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا یا اللہ آپ کے پاس ہے، اپنے خزانہ شفا سے سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ہم سب کو مرتے دم تک صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ایمان والے مظلوم ہیں ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما. خاص کر ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی مدد و نصرت فرما. جو پوری دنیا کے لوگ مسلمان بھی غیر مسلم بھی گلوبل سمود فلوٹیلا قافلے کے ساتھ یا اللہ جا رہے ہیں اس فلسطین کی طرف سمندری راستے سے، یا اللہ ان کو غزہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد و نصرت فرما. دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت فرما. باقی ملکوں کو یا اللہ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما.
اسرائیل ملک کی قسمت میں علیہ دہر نصیب فرمائے، تباہ و برباد فرما، ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، جو کافر بے گناہ مسلمان ملکوں میں چڑھائیاں کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت ان کو ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ہر شر سے نقصان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا پر زندہ رہیں ہمیں اسلام والی نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا فانی سے ہمارے جانے کا وقت پورا ہو ہم سب کو ایمان والی، شہادت والی، عزت والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ